میں نے دل ہی دل میں خدا سے پناہ مانگی، پناہ ان خیالات کی جلادی سے، پناہ اندیشوں سے اور وسوسوں سے جو مجھے تنہا پاتے ہی شیاطین کے لشکر کی طرح مجھ پر یلغار کریں گے۔ مجھے سکون دے، یقین دے اور استقامت دے میرے معبود۔ شام کو 4 بجے جب میں جیل کی روٹی کا ذائقہ چکھ کے سوچ رہا تھا کہ ابھی سورج کو آسمان کی کتنی مسافت طے کرنی ہے اور کل کا دن کتنی صدیوں کے فاصلے پر ہے، مجھے جیلر کے آفس لے جایا گیا۔ وہاں ایک کرسی پر رابعہ بیٹھی تھی۔ صبح کی اور اس وقت کی رابعہ میں اتنا فرق تھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اس نے گلابی ساڑی باندھ رکھی تھی جس میں آتشی سرخ گلاب کھلے ہوئے تھے۔ شعلہ رنگ بلاؤز اس کے گداز صحت مند جسم پر خوب سج رہا تھا اور اس کا مرمر جیسا بے داغ رنگ کچھ اور نمایاں ہو گیا تھا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا اور نظر کی اینک کی جگہ ہلکے سبز رنگ کے شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایسا وقار اور ایسی تمکنت تھی کہ عام آدمی اس کے روب حسن کے مقابل گستاخ نگاہی کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس پیشے نے، تعلیم نے اور اعلیٰ خاندانی پس منظر نے اس کے انداز و اطوار میں بے پناہ اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ میں نے اس کے مقابلے میں فوزیہ کا تصور کیا جو ایک بہت گھریلو قسم کی، سادہ لو اور سادہ دل، خوبصورت خوابوں سے بہل جانے والی، بے بنیاد اندیشوں پر رو دینے والی، تخیلات و تصورات کی دنیا میں گم رہنے والی، جذباتی، بزدل اور کم ہمت، جس کے لیے گھر کے باہر ہوس پرست شکاری مردوں کی دنیا ایسی ہی تھی جیسے معصوم ہرنی کے لیے خونخوار بھیڑیوں کا جنگل۔ رابعہ حسین ہونے کے باوجود فوزیہ کا پاسنگ بھی نہ تھی، کم سے کم میری نظر میں، مگر یہ حسن کے انداز کا فرق تھا۔ فوزیہ بے ضرر اور پالتو سیامی بلی تھی جو گود کی پناہ میں دبک کے صرف پیار مانگتی ہے۔ رابعہ جوان شیرنی تھی جو اپنے رنگ و روپ کی چمک دمک، چال کے بانک پن اور قوت تسخیر کے غرور میں کسی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے تو اسے مسحور کر کے شکار کر لے۔ فوزیہ بارش کی رات میں طوفانی ہواؤں اور محفوظ گھر کی دیواروں میں نرم روشنی دینے والی موم بتی کا اجالا تھی۔ رابعہ اسی رات کے آسمان پر کوندنے والی بجلی۔ ایسے کیا منہ اٹھائے کھڑے ہو؟ وہ مسکرا کے بولی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں؟ میں نے ہمت سے کام لے کر سچ بول دیا۔ صبح کی اور اس وقت کی رابعہ کا فرق دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں وہ لوگ کتنا غلط سوچتے ہیں جن کا خیال ہے کہ وکالت، اکاؤنٹس اور انجینئرنگ جیسے پیشوں سے عورت کی نسوانیت کا حسن مجروح ہو جاتا ہے۔ اس نے بے تکلفی سے ہاتھ ملایا اور میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شاعری پھر کبھی کر لینا، میں تم سے مفصل گفتگو کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ذرا اپنے جانے اور نکالے جانے کا قصہ سناؤ۔ آخر یہ سازش کا کیا چکر ہے؟ 1 گھنٹے تک میں بولتا رہا اور وہ سنتی رہی۔ میں نے ان تمام واقعات کا ذکر کر دیا جو میرے ساتھ لندن میں پیش آئے تھے اور جن کی ابتدا میرے کمرے میں ایک اجنبی لڑکی کی ہنگامہ آرائی سے ہوئی تھی اور انتہا میرے لندن سے ڈیپورٹ کیے جانے پر۔ میں نے اس شبے کا اظہار بھی کیا کہ وہ لڑکی میری تصویر لینے ہرگز نہیں آئی تھی۔ تصویر ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتی اور راہ چلتے یوں کھینچی جا سکتی تھی کہ مجھے خبر ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، غالباً وہ میرے خطوط کی تلاش میں تھی۔ تمہارے خطوط سے اس کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ رابعہ نے کہا۔ رابعہ، اگر میں یہ فرض کر لوں، میرے پاس تو یقین کرنے کی وجوہات بھی معقول ہیں کہ میرے والد کو بلیک میل کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ میں نے کہا، تو ذرا مجرموں کے نقطۂ نظر سے سوچو، کسی مجبوری یا کمزوری، ماضی کی کسی ایسی غلطی کے باعث جس کا اثر مستقبل پر بھی پڑ سکتا ہو، خواہ یہ غلطی دانستہ ہوئی ہو یا نادانستگی میں سرزد ہوئی ہو۔ مجرم میرے والد کا لہو چوستے رہے۔ میرے والد فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے۔ چنانچہ کسی داغے گناہ سے ان کی دامن کی آلودگی کو میں ناممکن نہیں سمجھتا، لیکن جو بات گورے طلب ہے وہ بلیک میلنگ پر ان کی خاموشی ہے۔ انہوں نے بھروسہ کسی قابل اعتماد دوست پر، مثلاً شیروانی صاحب پر کیا، مجھ پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ جو شخص زندگی میں ایک مقصد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہو اور جدوجہد آزادی کو اپنے تمام تر رشتوں کا لہو دے چکا ہو اور اتنا باہمت ہو کہ اتنا بڑا صدمہ جھیل کے پاگل نہ ہوا ہو بلکہ نئے سرے سے زندگی کی دوڑ میں شریک ہو گیا ہو، اور جو اپنی دنیا کو ایک بار مکمل تباہی سے دو چار ہوتے دیکھ کر بھی مایوسی کا شکار نہ ہوا ہو، اور جس نے گردش روزگار سے شکست قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو، جو تعمیر نو کے مقصد میں کامیابی حاصل کر چکا ہو، اسے بے بسی کے ساتھ سب کچھ ہار دینا کیوں قبول ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بزدل تھا یا اسے اپنی زندگی سے بہت پیار تھا؟ نہیں رابعہ، نہ وہ بزدل تھا اور نہ خود غرض۔ اس کی جدوجہد کا حامل اور اس کی سرمایہ حیات میں تھا۔ اس عمر میں اسے اپنا نہیں،
میرے مستقبل کا تحفظ عزیز ہو سکتا تھا۔ وہ یوں بار بار مرنے کی بجائے ایک ہی بار مرنے یا مارنے کو ترجیح دیتا۔ وہ اپنی بدنامی اور رسوائی کے خیال سے یا اپنے ماضی کے کسی جرم کے افشا ہونے کے احساس سے یا کسی گناہ کی تشہیر کے خوف سے بھلا کیوں بلیک میل ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ اس کی خاموشی کا سبب یہی تھا کہ وہ مجھے بچائے رکھنا چاہتا تھا۔ اسے یہ منظور نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا عصیب میری زندگی پر سایہ فگن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے سے دور رکھا۔ اگر میں قریب ہوتا تو یہ سب کچھ کہاں برداشت کرتا اور دشمنوں کے ہاتھوں اس کی تباہی کا خاموش تماشائی کیسے بنا رہتا۔ میں اس سے پوچھتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ مجھے پتہ نہ چلتا۔ وہ نہ بتاتا تو میں خود معلوم کر لیتا۔ اسی مجبوری کے باعث اس نے مجھے بہت دور کے کالج میں پڑھایا اور انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے برطانیہ بھیج دیا۔ ذرا خود سوچو، کیا لاہور میں اچھے کالج نہ تھے؟ اور اب وہ پرانا زمانہ تو ہے نہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے رئیس زادے ولایت چلے جاتے تھے۔ اب زیادہ سے زیادہ تعلیم کے مواقع ملک میں ہی حاصل ہیں۔ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم بھی ملک ہی میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت اعلیٰ سطح پر ڈاکٹر یا انجینئر کسی فیلڈ میں اسپیشلائز کرنے کی خاطر تو باہر چلے جاتے ہیں، مگر میں نے تو انجینئرنگ کی صنعت بھی حاصل نہیں کی تھی۔ صرف BSc کیا تھا کہ ابا نے مجھے چلتا کیا۔ بہانہ یہ کہ اعلیٰ تعلیم کا جو معیار و تصور وہاں ہے یہاں نہیں ہے۔ میں کم عقل اور نا تجربہ کار تھا اور میرے ذہن میں یہ سب کچھ نہیں تھا جو آج ہے کہ مجھے باہر بھیجنا حالات سے لا علم رکھنے کی سازش ہے۔ میں لالچ میں آ گیا کہ چلو ولایت میں عیش کریں گے اور دنیا دیکھیں گے۔ آج یہ سوچ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میرے باپ نے کس طرح میری زندگی کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے قتل ہونا قبول کیا۔ اس نے اپنی ساری کمائی لٹا دی اور مجھے خبر نہ ہونے دی۔ اس کا منافع ایک دستخط پر دوسروں کے کھاتے میں چلا گیا۔ وہ مجھے لکھتا رہا سب خیریت ہے۔ اس کی کوٹھی کار سب بک گئے۔ اس نے لکھا فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک نمک حرام خادم کے ادنا خادم کی حیثیت سے ملازم ہو گیا، مگر اس نے مجھے لکھا کہ ٹیلی فون بدل گیا ہے، نوٹ کر لو۔ وہ گھر میں جھاڑ پونچھ کرتا رہا، بچے کچے ٹکڑے سمیٹتا رہا اور گھٹیا میں مبتلا ہونے کے باوجود علاج کو ترستا رہا، مگر اس نے مجھے محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے رابعہ کہ کوئی شخص اتنا بڑا راز سینے میں لے کر قبر میں سو جائے؟ مجھے یقین ہے ابھی اس کا مرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جب اجل کا نامہ بر کے آنے کا وقت ہوگا اور اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگے گی تو وہ اپنے بیٹے کے سامنے اعتراف کر لے گا کہ اس نے تمام عمر اسے بے خبری کے کن اندھیروں میں کیوں رکھا۔ یہ وقت اس کے خیال میں ابھی دور تھا۔ میری تعلیم کا زمانہ پورا نہیں ہوا تھا اور اس کی بیماری کی نوعیت ایسی نہ تھی کہ وہ کچھ دن اور اسی زندگی کو اور اس کی مجبوری کو لے کر نہ چلتا رہتا۔ وہ اس وقت تک مجھے کچھ نہ بتاتا جب تک میری تعلیم مکمل نہ ہوتی، اور ظاہر ہے کہ میں واپس آتا تو وہ کیسے چھپاتا کہ اس نے اپنا سب کچھ کہاں اور کیسے ہار دیا۔ اسے ڈر ہوگا کہ ابھی یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میرا رد عمل انتقامی ہوگا اور میں تعلیم اور مستقبل پر لعنت بھیج کر اس کے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہو جاؤں گا۔ ایسی صورت میں اس کا مشن ادھورا رہ جاتا اور یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی۔ لیکن اس کے دشمن بہرحال اس اندیشے میں مبتلا ہوں گے کہ بڈھے نے خاموشی کے وعدے کے باوجود کہیں اپنے بیٹے کو سب کچھ لکھ نہ دیا ہو۔ اتنا تو وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جب آدمی کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہ رہے تو وہ زندگی بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ وہ لڑکی یہی دیکھنے آئی ہوگی کہ کہیں میرے خطوط میں کوئی ایسی تحریر تو نہیں جس میں بلیک میلنگ کا شکار ہونے والے نے شکاری کا کچا چٹا بیان کر دیا ہو۔ اگر میرے والد کو موت کا یقین ہوتا تو وہ مجھے لکھ دیتے کہ ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی جس کی انہوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کی۔ زندگی میں نہ صحیح، مرنے سے پہلے باپ اپنے بیٹے کو یہ راز بتا کے اپنی روح پر کوئی بارے گناہ نہ رکھتا، مگر اس کی موت اچانک واقع ہو گئی۔ کیوں؟ کیسے؟ ان سوالوں کا جواب تو دوبارہ پوسٹ مارٹم سے مل ہی جائے گا۔ باقی سوالات کا جواب میں بشرطِ زندگی خود معلوم کر لوں گا کہ ان کی زندگی کا وہ کون سا راز تھا جسے انہوں نے مجھ پر بھی افشا نہ کیا۔ اگر وہ بدترین جرم یا گناہ ہوا تب بھی ان کی عزت و توقیر میری نظر میں کم نہ ہوگی، کیونکہ ایک باپ کی حیثیت سے جو کچھ انہوں نے میرے لیے کیا وہ بہت خوش نصیب بیٹوں کا مقدر ہوتا ہے، اور ایسے باپ بہت کم ہوتے ہیں، شاید نہیں ہوتے۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں جیلر نے دوسری بار سر اندر ڈال کے اور کھنکھار کے یاد دلایا کہ وقت بہت دیا جا چکا ہے۔ رابعہ نے ایک سرد آہ بھری اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے مفروضات کے منطقی جواز سے پورا اتفاق کرتی ہوں۔ واقعات کو دیکھتے ہوئے اسباب کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم ان ہونہار درندوں کو تلاش کر لوگے جنہوں نے تمہارے والد کی جان لی۔
تم بڑے ذہین شکاری ہو اور تمہارے ساتھ قدرت کے نظام انصاف کی قوت ہے۔ خیر و شر کی ازلی و ابدی جنگ میں اگر آخری فتح خیر کی نہ ہوتی تو آج اس دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ میں اپنی بساط کی استطاعت اور استعداد کے مطابق تمہاری مدد کروں گی۔ میرے لیے سب سے بڑا سہارا یہی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ محسن ہے، تم ہو، منظر ہے اور سلامت شاہ ہے۔ سلامت شاہ تمہارا ٹرمپ کارڈ ہے۔ وہ بولی، اس کی گواہی تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتی ہے، ورنہ اب تک حالات کی اور واقعات کی تمام شہادت تمہارے خلاف ہے۔ یہ تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ آلۂ قتل پر تمہارے فنگر پرنٹ ہوں گے، پھر رہ کیا جاتا ہے؟ وجہ قتل اب تک بالکل واضح ہے۔ کل تمہاری ضمانت ضرور ہو جائے گی۔ میں نے اپنے طور پر اس کو یقینی بنا دیا ہے۔ میرے ڈیڈی کے بھی کچھ تعلقات تھے، وہ لوگ ابھی زندہ ہیں اور پرانے تعلق سے مجھے بیٹی بھی سمجھتے ہیں۔ پرانی وضع کے لوگ ہیں نا، ان کی کوشش اضافی مدد ہے، پھر بھی سپریم کورٹ تک لڑیں گے۔ تھینک یو ویری مچ رابعہ، میں نے کہا۔ زندہ رہا تو تم سب کے احسانات کا بدلہ ضرور چکا دوں گا۔ وہ مسکرائی۔ زندہ تو خیر تم رہو گے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ نہ ادا کر سکو۔ ایک بات پوچھوں رابعہ، بلکہ دو باتیں، میں نے کہا۔ ان کا تعلق تمہاری ذات سے ہے۔ پوچھو، وہ بولی۔ میرا خیال تھا تمہارا کبھی مجھ سے ذاتی تعلق نہیں رہا، اسکول اور کالج تک بہرحال نہیں تھا، یا تھا تو یک طرفہ۔ میں نے اس کی صورت کو غور سے دیکھا۔ یہ بتاؤ مجھے کیا سمجھتی ہو، مجرم یا بے گناہ؟ اگرچہ میرا اپنا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن میری نظر میں تم قاتل نہیں ہو، یہ میرا ایمان ہے، اور ایمان کا جواز عقل سے نہیں ملتا۔ وہ بولی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ احساس بھی بڑی نعمت تھا کہ میرا ساتھ دینے والے مجھے گناہ گار نہیں سمجھتے۔ اب جلدی سے وہ دوسری بات بھی پوچھ لو۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ دوسری بات، میں نے تھوڑے سے تامل کے بعد کہا، تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ تم نے کسی کو یا کسی نے تمہیں پسند نہ کیا ہو۔ تمہاری خوش قسمتی شبے سے بالا تر ہے۔ یہ لمبی کہانی ہے۔ اس کی صورت پر بادل کے سائے کی طرح اداسی کا اسیب پھیلا اور گزر گیا۔ اب میں کیسے کہوں کہ تم 100% صحیح کہتے ہو اور 100% غلط بھی؟ یہی بات ہے۔ ابھی ذہن کو اس معمے میں الجھانے کی ضرورت نہیں، کسی روز میں خود ہی بتا دوں گی، اور یہی سوال تم سے بھی کروں گی۔ شب بخیر۔ آج کی رات میں جیل کیا، کانٹوں کی اور انگاروں کی سیج پر بھی سکون سے سو سکتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور چھوڑ دیا۔ پھر در زنداں بند ہوا اور رات آئی۔ اپنی تنہائی کا حصار قائم کر کے میں نے خوبصورت لمحوں کی اور حسین یادوں کی، خیالوں کی اور تصورات کی انجمن سجائی، اور میں نے دیکھا کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام۔ ہر نقش خیال تھا کہ فروزہ ہوا، ہر احساس کی مشعل تھی کہ جل اٹھی۔ وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں، وہ قربتوں کے اجلے لمحے، محبتوں کے امین اجالے، سب کنجے زنداں میں اتر آئے۔ اندھیرا کہیں نہ رہا، نہ مایوسی کا، نہ فرقت کا، نہ بے بسی کا۔ سوتے جاگتے میں نے خواب دیکھے۔ فوزیہ ایک گھڑی مہمان رہی۔ میں نے کہا، میری فرد جرم دیکھو، دیکھو کہ میرے ہاتھوں میں زنجیر ہے اور میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ وہ ہنسی اور بولی، جہاں پر ہم تم کھڑے ہیں دونوں سحر کا روشن افق یہی ہے، سحر جو شب سے عظیم تر ہے، یقین جو غم سے کریم تر ہے۔ پھر رابعہ نے آ کے ہاتھ ملایا اور کہا، تمہارا تو کبھی مجھ سے ذاتی تعلق نہیں رہا، یا رہا تو یک طرفہ۔ نوٹی بوائے، تم کلاس میں مانیٹر ہونے کا سب سے زیادہ روب مجھ پر جاڑتے تھے، اور اب آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہرباں، بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے۔ رات کے آخری پہر میں جیلر نے کہا، تمہارا بلیک وارنٹ موصول ہو گیا ہے، کل تمہاری لواحقین سے آخری ملاقات کرا دی جائے گی، اور صبح طلوع آفتاب سے قبل تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تمہیں کوئی وصیت کرنی ہے؟ میں چونک کر جاگا تو پسینے میں تربتر تھا اور میرا وجود دہشت سے کانپ رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں نے ذہن سے اس بھیانک خواب کو جھٹکنے کی کوشش کی جس کی تعبیر بادس قیاس نہ تھی۔ جب آج کے دن پیش ہونے والے قیدیوں کو بھر کے گاڑی پھر جیل خانے سے روانہ ہوئی تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اسیری کتنی پرعذاب مجبوری ہے۔ یہ صرف ایک رات تھی جس نے مجھے آزاد انسانوں کی دنیا سے الگ کر دیا تھا۔ اگر یہ رات عمر قید کی حد تک پھیل گئی تو کیا باہر آنے کے بعد میں دنیا کو پہچان سکوں گا یا دنیا مجھے پہچانے گی؟ عدالت کے ہجوم میں سب سے پہلے مجھے محسن کا چہرہ، مضطرب چہرہ دکھائی دیا۔ میری نگرانی پر مامور محافظ بدل چکے تھے، چنانچہ اس نے مجھے عدالت کی کینٹین پر لے جا کر ناشتہ کروایا۔ وہاں جو کچھ دستیاب تھا جیل کے ناشتے سے لاکھ درجہ بہتر تھا۔ محافظوں نے ناشتے میں برابری کی شرکت کے بعد اپنا نذرانہ وصول کیا اور مجھے واپس عدالت کے برآمدے میں لے گئے۔
محسن نے بتایا کہ ڈیڈی آ گئے ہیں اور ایمبیسیڈر ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، 10 بجے تک اپنے کسی دوست کے ہمراہ آئیں گے جو ریلوے ہیڈ کوارٹرز آفس میں بڑا توپ قسم کا افسر ہے، وہ دونوں میرے ضامن ہوں گے۔ رابعہ نے بھی کوئی چکر چلایا ہے؟ میں نے اسے مطلع کیا۔ وہ کل شام جیل میں مجھ سے تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے آئی تھی، اسے پورا یقین تھا کہ ضمانت ہو جائے گی، لیکن یار وہ نقد رقم کی پوزیشن کیا ہے؟ نقد رقم کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں کہی جا سکتی۔ وہ سوچ کے بولا، سلامت شاہ سے رابطہ نہیں ہو سکا؟ کیوں؟ میں نے کہا، اگر وہ ملا نہیں تھا تو اس کے لیے پیغام چھوڑ دینا تھا کہ سیدھا عدالت آ جائے۔ آج صبح پیغام تو چھوڑ آیا ہوں، وہ بولا، مگر چراغ دین نے بتایا ہے کہ وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ 24 گھنٹے سے اس کے کوارٹر میں تالا پڑا ہوا ہے اور اس کی خیر خبر بھی نہیں ملی۔ یہ تو تشویش کی بات ہے۔ سلامت شاہ ایسے کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھے پیسے کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ ضرورت سنگین نہ ہوتی تو میں وہ زیور نہ بیچتا جو میرے پرکھوں کی نشانی تھا اور میری ماں نے چھوڑا تھا۔ یار یہ نہیں ہو سکتا کہ سلامت شاہ کی نیت خراب ہو گئی ہو۔ محسن نے کہا، وہ زیور لے کر بھاگ گیا ہو؟ ناممکن تو دنیا میں کچھ نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے سلامت شاہ بے ضمیر آدمی نہیں۔ 10-15 ہزار کے زیور کی خاطر وہ نوکری چھوڑ دے گا اور مجھے مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے زیادہ امکانات مجھے یہ نظر آتے ہیں کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ ٹریفک کا حادثہ نہیں، وہ حادثہ جو میرے کسی بھی مددگار کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، خصوصاً اس گواہ کے ساتھ جس کی گواہی پر مقدمے کے فیصلے کا دار و مدار ہو۔ اس کا پتہ آج نہیں تو کل تک بہرحال چل جائے گا۔ یہ بتا 15,000 کے علاوہ کتنے ہوئے؟ 10,000 ڈیڈی نے دیے ہیں، وہ بولا، اور کہا ہے کہ تمہاری ممی کو پتہ نہ چلے۔ وہ تن سے ہنسا۔ یہ ہوئے 25,000۔ تو نے اپنے کسی ذریعے کا بھی ذکر کیا تھا؟ میں نے کہا۔ محسن کا رنگ ایک بار پھر متغیر ہوا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس ذریعے سے بھی 10,000 مل گئے ہیں۔ اس نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ محسن، میں نے کہا، مجھ سے نظر ملا کے بات کر۔ یہ ذریعہ کون ہے؟ اس کے ذکر سے تیرے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑنے لگتی ہیں؟ تو نے قرض لیا ہے کسی سودخور پٹھان سے؟ کوئی چیز گروی رکھی ہے؟ کچھ بیچا ہے؟ تجھے قسم ہے اس دوستی کے رشتے کی، سچ بتا کیا بات ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، قسم مجھے فوزیہ نے بھی دی تھی، ایسی کی تیسی تم دونوں کی قسم کی۔ آخر میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، تو مجھے بتا دے۔ میں فوزیہ کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے اس سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا۔ میں نے کہا، اچھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، قسم کھا فوزیہ کی، میری دوستی کی، یہ بات تیرے اور میرے درمیان رہے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا، اس کا ذکر تک کسی کے سامنے نہیں کروں گا۔ فوزیہ نے مجھے اپنا تمام زیور دے دیا تھا، وہ منہ پھیر کے بولا، اور کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر سب بیچ دوں مگر تجھے نہ بتاؤں۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک آتشی تیر میرے دل میں پیوست ہو گیا ہے اور اس کی انگارہ نوک میرے دل میں ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے صدمے اور اشتعال کے آتش فشاں کا دھانا بڑی سخت جدوجہد کے بعد بند کیا، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں محسن سے لڑ پڑوں اور اس رقم کی ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کر دوں۔ اس سے کہوں کہ وہ واپس جائے اور 10 کے 12-15 دے کر بھی وہ فوزیہ کا زیور واپس لے آئے۔ محسن، میں نے کہا، تو قسم کھا چکا ہے سکندر۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ مجبور ہیں۔ اسی وقت میں نے ہجوم میں ایک آشنا صورت دیکھی۔ محسن، میں چلایا، وہ دیکھ ادھر، وہ جو زرد جرسی اور چاکلیٹی پتلون میں ہے، یہ وہی ہے، پکڑ اسے۔ میری بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ زرد جرسی والے نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے مکرانیوں جیسے بالوں اور کنجی آنکھوں سے زیادہ اس کے دائیں کان میں پڑی ہوئی سونے کی مندری دیکھ کے محسن چونکا۔ مندری والا یکلخت خطرے کے احساس سے مغلوب ہو کے بھاگا۔ محسن نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی اور لوگوں سے ٹکراتا، دھکیل کے بھیڑ میں اس سے راستہ بناتا اور راستے کی رکاوٹوں کو پھلانگتا اس کی جانب لپکا، مگر مندری والا ٹیکسی ڈرائیور بہت پھرتیلا تھا اور کچہری کے پرپیچ راستوں سے واقف تھا۔ وہ لوگوں کی اور عدالت کے اہلکاروں کی پرواہ کیے بغیر مختلف کمروں سے گزرا اور محسن کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 10 منٹ بعد محسن کو ایک حوالدار نے پکڑ لیا اور وہ بڑی مشکل سے پیچھا چھڑا کے واپس ہوا۔ عدالتوں کو بطور ریس کورس استعمال کرنے کا ہرجانہ 50 روپے ادا کرنے کے بعد وہ نکل گیا۔ یار، وہ ہانپتے ہوئے بولا، اگر تو خاموشی سے بتا دیتا تو میں اس کے پیچھے جا کے دبوچ لیتا، بس میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے افسوس سے کہا۔ اب میرا شبہ ایک ناقابل تردید حقیقت میں ڈھل چکا تھا کہ اس مندری والے کا میرے معاملات سے کوئی قریبی تعلق ضرور ہے۔ وہ عدالت کے ریڈر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ریڈر کے گرد 5-6 آدمی کھڑے تھے، چنانچہ اسے موقع نہیں مل رہا تھا کہ آگے جا کے بات کرے۔
میں ذرا ضبط سے کام لیتا اور محسن کو اشارہ کر دیتا تو وہ چپکے سے پیچھے جا کھڑا ہوتا، یہ بھی سن لیتا کہ وہ کیا کہنے آیا ہے اور پھر اسے پکڑ لیتا۔ خود ریڈر کو بتانا پڑتا کہ وہ کیا چاہتا تھا، مگر میری غلطی سے اس کو فرار کا موقع مل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم اسے پہچانتے ہیں۔ اب وہ حلیہ بدل لے گا یا غائب ہو جائے گا یا غائب کر دیا جائے گا۔